السلام علیکم. پیٹ بوائز بائی حرین فاطمہ. قسط نمبر 6. جلدی چلو اس سے پہلے کہ وہ چوزے اپنی کاریں لے کر بھاگ جائیں. ماہا ہامتے ہوئے بولی. کیا مطلب؟ ایک تو ہمیں اتنا تیز تیز بھگا رہی ہو، اوپر سے اور جلدی چلنے کا بول رہی ہو. ملیحہ نے ہامتے ہوئے کہا. ملیحہ مجھے تو لگتا ہے اس نے ٹائرز فٹ کرا لیے ہیں. ماہنور بھی ہامتے ہوئے بولی. بکواس بند کرو اور جلدی چلو. بدلہ نہیں لینا کیا؟ ماہا انہیں ان کا مقصد یاد دلاتے ہوئے بولی. ہاں ہاں، ان چوزوں سے بدلہ لینے کے لیے ہی تو اتنا چل سوری بھاگ رہی ہے. ملیحہ جوش سے بولی. جوش کی یہاں نہیں وہاں ضرورت پڑے گی، ماہنور نے تیز تیز چلتے ہوئے کہا. وہ دیکھو وہ رہی کاریں. آج دیکھنا یہ چوزیں، ان کو تو ہم اچھے سے مزہ چکھائیں گی. ماہا نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. ہاں آج تو. اس سے پہلے کہ ماہنور کچھ بولتی ملیحہ نے اسے ٹوکا. یار دیکھو وہ چوزے تو چلے گئے، اب ہم بدلہ کیسے لیں گی؟ ملیحہ صدمے سے منہ کھول کر بولی. تمہارے اندر سچ میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ویسے صحیح لکھا تھا چوزوں نے. ماہا ملیحہ کی بات پر بولی. ماہنور ملیحہ کو چپ کرا لے، یہ بھی تو لڑاکا عورت ہے، کیا میں نے اسے کبھی بولا؟ ملیحہ چڑھ کر بولی. ماں. اس سے پہلے کہ ماہا دوبارہ ماہنور کا نام لے کر ملیحہ کو جھاڑ دی، ماہنور نے اسے ٹوکا. بس کرو دونوں، یہ سب ان چوزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہمیں ابھی مشن انکمپلیٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. ماہنور نے پھر سے انہیں ان کا مشن یاد دلوایا. لیکن مشن انکمپلیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے. ملیحہ مدعے کی بات پر آئی. ماہنور اور ملیحہ نے ماہا کی طرف دیکھا اور اس نے انہیں ساری پلاننگ بتائی. لیکن تمہیں کیسے پتا کہ وہ چوزے آج گھر پر نہیں ہوں گے؟ ماہنور نے تفتیش کرتے ہوئے پوچھا. بھئی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 کان بھی دیے ہیں جو کہ سننے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. ماہا نے کہا. 2 کان جانوروں کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ان کے بھی سننے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. وہ کانوں سے کھانا نہیں کھاتے. مطلب کی بات بتا. ملیحہ نے طنز مارا. تم نہ خیر چھوڑو. میں نے جب وہ چوزے کلاس روم سے باہر نکل رہے تھے تو ان کی بات سنی تھی. وہ لوگ آج کہیں گھومنے پھرنے جا رہی ہیں اور تقریباً انہیں 3-4 گھنٹے تو لگیں گے. تب تک ہم اپنا مشن انکمپلیٹ بھی کمپلیٹ کر لیں گی. ہاں ماہا تم چوری چوری دوسروں کی باتیں سنتی ہو. ایسے نہیں کرتے، یہ بری بات ہے. ملیحہ اور ماہنور نے ماہا کو چھیڑتے ہوئے کہا. اچھا جی، اور تم لوگ جو پوری یونیورسٹی میں دوسرے کپلز کی باتیں سن سن کر ان کے کان بھرتی ہو، کیا وہ اچھی بات ہے؟ ماہا بھی حساب برابر کرتے ہوئے بولی. اب کیا سارا ٹائم یہیں پر ویسٹ کرنا ہے؟ چلو جلدی. ملیحہ بات بدلتے ہوئے بولی. ہاں ہاں، اب خود پر بات آئی تو ایسے ہی بولنا تھا. ماہا منہ بگاڑ کر بولی. ہاں تو اب بس کرو، چلو جلدی. ماہنور نے کہا تو تینوں وہاں سے چل دیں. ساحر تو اتنا اچھا کیسے بن گیا جو آج ہمیں گھمانے پھرانے لے کر جا رہا ہے؟ ریحان ساحر کی صبح والی بات پر ابھی تک حیران تھا. برو کیا لگتا ہے میں نے جو بولا تھا وہ سچ تھا؟ میں نے تو مذاق کیا تھا. کیا؟ دانش جو گھومنے پھرنے پر ہواؤں میں جھول رہا تھا، اس کا ارادہ آج ساحر کی جیب خالی کروانے کا تھا. آج ہی تو اس نے ساحر سے اپنے سارے حساب برابر کرنے تھے اور اب ساحر کے اپنی بات سے مکرنے پر چونکا. زیادہ چونکنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ہے. تم دونوں خوش ہو کر مجھے شاباشی دو گے. اب ایسی بھی کون سی جگہ ہے کہ ہم تجھے شاباش دیں گے؟ ریحان نے تفتیش سے پوچھا. برو کہیں مار ہی نہ پڑوا دینا. دانش کی زبان میں کھجلی ہوئی تو بول پڑا. چلو اترو. ساحر نے بولا تو سامنے والے گھر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چونک گیا مگر جلد ہی خود کو نارمل کر لیا. برو سیریسلی یہ کس کا گھر ہے اور یہاں کون سی جنت ہے؟ دانش کو ساحر کی حالت پر شبہ ہوا. پتہ ہے یہ ان لڑاکا عورتوں کا گھر ہے، ساحر نے مزے سے بتایا. برو شرم کرو. اب کیا ہم ان لڑاکا عورتوں کے گھر چوری کرواؤ گے؟ نو برو، آپ اس گھر کے علاوہ جس گھر میں مرضی بولو میں چوری کر لوں گا. دانش جو شوق کی حالت میں تھا، جو منہ میں آیا بولتا گیا. ساحر کی بات پر زبان کو بریک لگی. بکواس بند کر اور چل. آج تو ان لڑاکا عورتوں کے کمرے کو تہس نہس کر دیں گے. ساحر نے اپنا پورا پلان بتایا. اگر وہ گھر پر ہوئیں تو؟ ریحان کچھ سوچ کر بولا. نو برو ڈونٹ وری، وہ گھر پر نہیں ہے. ساحر نے انہیں بتایا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ ریحان نے ترچھی نظروں سے ساحر کی طرف دیکھ کر پوچھا. دانش تجھے یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ آج میں تم لوگوں کو گھمانے لے جاؤں گا؟ ساحر دانش سے بولا.
ہاں اب آگے بھی تو بولو برو، دانش الجھتے ہوئے بولا۔ تب ہمارے پیچھے لڑاکا عورتیں آ رہی تھیں اور انہوں نے ہماری باتیں سن لی تھیں کہ وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی ہوں گی، اور ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ جو ہمیں گلی گلی ڈھونڈ رہی ہیں ہم تو ان کے در پر ہی ہیں۔ ساحر ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، چلو اب جلدی سے اندر چلیں۔ دانش جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بولا، ہاں ہاں چلو، اب دیر کس چیز کی ہے۔ ساحر بھی بولا۔ تینوں گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ اچھا اب بتاؤ اس ڈبے میں کیا ہے؟ ساحر نے لڑکیوں کی طرح آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، ہمیں کیسے پتہ برو کیا ہے؟ آپ نے ہمیں بتایا ہو تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا ہے۔ دانش منہ کے زاویے بنا کر بولا، کاکروچ۔ ساحر تھوڑا ڈرتے ہوئے بولا، لڑکیوں کی طرح کیوں ڈر رہے ہو؟ ریحان اس کی حالت سمجھ کر بولا، جس کے چہرے پر ڈر کے واضح آثار تھے، برو آپ کو تو پتہ ہے مجھے ایسی چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ساحر ڈرامے بازی کرتے ہوئے بولا، اچھا اچھا ڈرامے بند کرو اور سوچو یہ کاکروچ کہاں رکھے ہیں۔ ریحان ساحر اور دانش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگ گیا۔ ارد گرد پلو گرے ہوئے، بیڈ شیٹ پر کم اور فرش پر زیادہ بکھری ہوئی تھیں۔ اف کتنی غلیظ ہیں یہ لڑاکا عورتیں، اتنا گندا کمرہ۔ دانش کمرے کی برتر حالت دیکھ کر بولا، برو آپ ہمیں بھول رہے تھے تو تھوڑا کمرے کو صاف ستھرا بھی رکھا کرو۔ میں تو کہتا ہوں برو بیڈ پر رکھ دیں۔ دانش کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا آئیڈیا ہے، لیکن بیڈ شیٹ دیکھا برو آپ مجھے نکما بولتے ہیں، میں نے آپ کو کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے۔ دانش نے ریحان کی دوسری بات سنے بغیر ہی اپنی چول ماری، کیا خاک اچھا آئیڈیا ہے؟ دن میں کون سوتا ہے؟ کچھ اور سوچو۔ ریحان غصے سے بولا، آئیڈیا؟ لڑکیوں کو کیا کرنا پسند ہے؟ ساحر کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا کرنا پسند ہے؟ کھانا کھانا پسند ہے، دانش نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کھانا تو تمہیں بھی پسند ہے، تم لڑکی ہو۔ ساحر نے دانش کو طعنہ مارا، برو اب میں کہاں سے آپ کو لڑکی نظر آ رہا ہوں؟ دانش غصے سے بولا۔ ریحان واش روم میں دیکھنے گیا کہ وہ کاکروچ کہاں رکھے۔ واش روم میں جاتے ہی پانی پھسل کر گر پڑا۔ ریحان نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اتنے میں ساحر اور دانش بھی گرنے کی آواز سن کر واش روم آ گئے۔ کیا ہوا برو، آپ یہاں نیچے کیا کر رہے ہیں؟ ساحر اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، نیا نیا بزنس اسٹیبلش کیا ہے، کیا جوائن کرنا ہے؟ ریحان غصے سے بولا، نو برو یہ بزنس آپ ہی کریں، ہم تو۔ اس سے پہلے کہ دانش کچھ بولتا، ساحر اور دانش جو آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے زمین بوس ہو گئے، مجھ پر ہنس رہے تھے۔ اب ہنسو ہنسو ہنسو، آواز نہیں آ رہی یار، تھوڑا اونچا تو ہنس لو یار، ریحان ہنستے ہوئے بولا۔ ریحان ٹیپ کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اور کاکروچ والا ڈبہ کھول کر کاکروچ ٹاول میں ڈال دیے، کچھ بند جوتے میں اور کچھ اسپنج کے نیچے۔ واہ برو واہ، جیسا